الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 4 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا جس میں یہ بتایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو ایک غیر معمولی رویا دکھایا ہے جس میں انہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ یہ رویا کیوں دکھایا گیا؟ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ تک یہ سب معاملات کس چیز کے پیش نظر ہوئے، ان کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ بتایا ہے کہ جس قوم کو مسجد اقصیٰ کی یہ امانت حاصل تھی وہ اپنے منصب سے معزول ہوئی، اس کا عہد تمام ہوا۔ اب بنی اسماعیل کو وہی ذمہ داری دے دی گئی ہے، اور فلسطین یا یروشلم کی مسجد اور مسجد حرام دونوں کے امین یا دونوں کی دعوت کے امین اب وہی ہیں۔ یہ اتنا بڑا واقعہ کیوں ہوا؟ ہزاروں سال تک جو قوم ایک بڑے منصب پر فائز رہی، اسے اس منصب سے اللہ تعالیٰ نے کیوں معزول کر دیا؟ اس کے فوراً بعد قرآن نے وہ سرگزشت سنانا شروع کر دی۔ یعنی گویا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اس فیصلے کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جو اسکیم دنیا میں قائم کی ہے اس کے دو نہایت واضح ادوار ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور ایک ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ جس طرح ہم اپنی تاریخ کو قبل مسیح اور بعد مسیح میں تقسیم کرتے ہیں، نبوت کی تاریخ اسی طرح سے ابراہیم سے پہلے اور ابراہیم سے بعد میں تقسیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کی طرف اپنے نبی اور اپنے رسول بھیجتے رہے۔ ان کا انتخاب فرد کی حیثیت سے ہوتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا انتخاب کیا ہے اور اس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ کسی قوم کی طرف جا کر اسے اللہ کی ہدایت پہنچا دے۔ ابراہیم علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت اسی نسل سے متعلق ہوگی۔ ابراہیم کو ایک امام اور پیشوا کی حیثیت حاصل ہے، وہ قیامت تک کے لیے اب نبوت کی دعوت کی امامت کے منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں، اور یہ امامت اب ان کی ذریت یا ان کی اولاد کو بھی اسی طرح حاصل رہے گی۔ اس میں پہلے بنی اسرائیل یعنی حضرت اسحاق کی اولاد کا انتخاب کیا گیا، اور پھر بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل فلسطین میں آباد کیے گئے تھے، جسے اس زمانے میں کنعان کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر دو مسجدیں خاص اپنے انتخاب سے بنائیں، دونوں توحید کا مرکز قرار دی گئیں، ایک یروشلم کی مسجد اور ایک مسجد حرام۔ تو یروشلم کی مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اور فلسطین میں بنی اسرائیل کو آباد کیا گیا تھا، اس مقصد کو جس حد تک انہوں نے پورا کیا، قرآن میں اس کی بھی تفصیلات آ گئی ہیں،
اور جب وہ اس مقصد سے فرار اختیار کر کے سرکشی پر آمادہ ہو گئے تو پھر اللہ نے کیا فیصلے کیے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے دو الگ الگ قانون ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے سنت الہی ہے، لیکن دو الگ الگ قانون ہیں۔ ایک اتمام حجت کا قانون جس کی میں بہت وضاحت کر چکا ہوں، ہمارے ہاں اس کے فہم میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بڑے بڑے مباحث کا باعث بنی ہیں، یعنی جس میں اللہ پیغمبر بھیجتا ہے، جب کسی قوم کی طرف پیغمبر آ جاتا ہے تو اس کی حجت پوری ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جزا و سزا کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا قانون بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یا ذریت ابراہیم کے انتخاب کا قانون ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ قوانین ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی پیغمبر ان کی طرف مبعوث ہو جاتا ہے تو دونوں قوانین کا ایک جگہ اطلاق ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے بھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کو رفع کر لینا چاہیے۔ تو اب یہ جو دوسرا قانون ہے وہ کیسے تاریخ میں روبہ عمل ہوا اس کو بتایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اسی کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ کس کتاب میں؟ تورات میں۔ تورات کو اگر پڑھنا ہو اور ضرور پڑھنا چاہیے تو جو بائبل کا مجموعہ ہے اس میں وہ 5ویں کتاب ہے، استثناء، تثنیہ یا ڈیوٹرانومی کے نام سے جو 5ویں کتاب ہے، یہ اصل میں مرتب تورات ہے اور بہت مختصر سی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا، یعنی جب یہ ذمہ داری دی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ مصر سے نکلے، ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ یہ فلسطین کے علاقے کو خالی کرائیں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا معبد تعمیر کیا جائے گا اور اپنی قومی حیثیت سے یہ دنیا کے وسط میں آباد ہو کر اللہ تعالیٰ کے دین کی شہادت دیں گے۔ یہ ذمہ داری تھی جو ان پر عائد کی گئی۔ اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ ذمہ داری کیا ہے، یہ بتایا گیا کہ اس ذمہ داری کے تقاضے تم نے کیسے پورے کرنے ہیں۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ سب چیزیں تورات میں بیان ہوئی ہیں، جو اس وقت بھی تورات ہے اس میں بھی بیان کر دی گئی۔ اس میں یہ بات بھی بتا دی گئی تھی کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ کس کس پہلو سے ہوگا۔ جب تم وفاداری پر قائم رہو گے، اپنے منصب کی ذمہ داریاں پوری کرو گے تو اللہ کیا کرے گا، اور جب انحراف اور سرکشی کا طریقہ اختیار کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ بتا دیا گیا تھا۔ یہ اب اس کا حوالہ دیا ہے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اسی کتاب میں یعنی تورات میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون دنیا میں عمومی قانون بھی یہی ہے، قوموں کے بارے میں بھی یہی ہے۔ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، انحراف ہو گیا، لیکن وہ بحثیت مجموعی سرکشی میں نہیں بدلا، اس میں کوئی ریبیلیس ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، وہ ہم سب انسانوں سے ہوتی ہے، وہ انفرادی سطح پہ بھی ہوتی ہے، وہ قومی سطح پہ بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کی غلطیوں پر رجوع کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ان پر فوراً پکڑتے بھی نہیں۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں عفو درگزر کا رویہ ہوتا ہے، فرد کے معاملے میں بھی اور قوموں کے معاملے میں بھی۔ اللہ مہلت پر مہلت دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو غلطیاں تو انہوں نے اس سے پہلے بھی کی، غلطیاں بعد میں بھی کرتے رہے، لیکن یہ بتا دیا گیا تھا کہ 2 مرتبہ تم آمادہ فساد ہو جاؤ گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، یعنی یہ غیر معمولی معاملہ ہوگا۔ اس وقت پھر ہم
اپنے قانون کے مطابق تمہیں سزا دیں گے۔ یہ اب اس کی سرگزشت یہاں بتائی جا رہی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کس قانون اور کس فیصلے کا نتیجہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ چیزوں کی وضاحت میں نے کی ہے۔ ایک تو لفظ استعمال ہوا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، ان میں قضینا یہ فعل ہے، ان میں قضینا کے بعد الہ کا تقاضا ہے، اور الہ ایسے ہی جیسے کہ پروپوزیشنز آتی ہیں انگریزی زبان میں تو عربی زبان میں یہ حروف آتے ہیں۔ ان میں قضینا کے بعد الہ کا تقاضا ہے کہ اسے کسی ایسے فعل پر متضمن مانا جائے جو اس صلے سے مناسبت رکھنے والا ہو۔ عربی زبان کے طلباء کو اس طرح کی چیزوں پر توجہ رکھنی چاہیے۔ یہاں فعل اور اس کے صلے یا اس کی پروپوزیشن میں مناسبت نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب درمیان میں کسی فعل کو جو اس صلے سے مناسبت رکھنے والا ہو حذف کر دیا جاتا ہے، omit کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح صلہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں اس فعل کو لکھے بغیر سمجھ لیں، اور ایک فعل موجود ہوتا ہے، تو اس سے مضمون میں ایک بڑی غیر معمولی وسعت پیدا ہوتی ہے جو قرآن مجید کی زبان کا خاصہ ہے۔ اس کو میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ کسی ایسے فعل پر متضمن ہے، ایک فعل یہاں لفظاً موجود نہیں ہے لیکن اپنے مفہوم کے لحاظ سے موجود ہے جو اس صلے سے مناسبت رکھنے والا ہو۔ یہ ابلغنا یا اس کے ہم معنی کوئی فعل ہو سکتا ہے۔ ابلغنا یعنی پہنچا دینا، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔ اگر لفظوں کے لحاظ سے دیکھیے تو وَقَضَيْنَا کا مطلب ہوگا ہم نے فیصلہ کیا، تو میں نے ترجمہ کیا ہے بنی اسرائیل کو ہم نے اسی کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ تو یہ آگاہ کر دینے کا مفہوم یہاں لفظوں میں بیان نہیں ہوا لیکن الہ کے صلے کی وجہ سے مفہوم ہے، اس کو ہر شخص جو عربی زبان سے واقف ہے سمجھ لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہم نے بتا دیا تھا، انہیں ابتدا ہی میں بتا دیا تھا کہ 2 مرتبہ زمین میں تم فساد کرو گے، یعنی 2 مرتبہ اس درجے کی سرکشی اختیار کر لو گے کہ اللہ کے قانون کے مطابق تمہیں دنیا میں سزا ملے گی۔ وہ اللہ کا قانون قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، اور وہ قانون تمام پیغمبروں کے بارے میں بھی ہے کہ جب اللہ کسی فرد یا کسی گروہ کو کسی منصب کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، کوئی ذمہ داری دنیا میں دیتے ہیں، تو اس کی جزا و سزا کا ایک مرحلہ تو وہ ہے جو قیامت میں سب کے لیے ہونا ہے اور سب کے ساتھ اس کے لیے بھی ہونا ہے، لیکن اس کو دنیا ہی میں جزا و سزا دی جاتی ہے، یعنی دنیا ہی میں اس کا محاسبہ بھی ہوتا ہے۔ ان کو یعنی بنی اسرائیل کو، اور اب جیسے کہ بنی اسماعیل کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے دین کی شہادت دیں۔ بنی اسماعیل کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ قرآن مجید میں جہاں بیان ہوئی ہے وہ بقرہ میں دیکھیے، وہ سورہ حج کے آخر میں دیکھیے، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری بالکل اسی طرح دی گئی ہے جس طرح اس سے پہلے تمہارے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ تو دونوں کو ایک ہی ذمہ داری دی گئی، دونوں کے لیے قانون بھی ایک ہی ہے۔ اگر اللہ کی وفاداری کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ زمین کے خزانے کھول دے گا، آسمان سے ہن برسائے گا، معاشی خوشحالی بھی دنیا میں حاصل ہوگی، اور اگر سرکشی اختیار کریں گے تو دنیا ہی میں سزا دی جائے گی۔ یہ عام قوموں کے بارے میں اللہ کا قانون نہیں ہے، لیکن ان کا چونکہ انتخاب ہوا ہے اس لیے ان کے بارے میں یہ قانون ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 مرتبہ ایسا ہوگا کہ تم اس درجے میں سرکش ہو جاؤ گے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا استحقاق پیدا ہو جائے گا۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یعنی خدا کے مقابلے میں سرکشی دکھاؤ گے، یہ جو فرمایا نا، اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی ہے جس نے تم کو یہ منصب دیا ہے، یہ ذمہ داری دی ہے۔ یعنی خدا کے مقابلے میں سرکشی دکھاؤ گے اور اس کی شریعت سے بغاوت کر دو گے۔ 2 ہی چیزیں تھیں جن کا ان کو پابند کیا گیا تھا،
ایک یہ کہ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اور قانون ان کو دیا ہے ٹھیک اس کے مطابق ہوگی، اور یہ گویا اپنے وجود سے دنیا کے سامنے اللہ کے گواہ بن کر رہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ جب جب کوئی پیغمبر آئے گا اور ان کے بھائیوں میں سے بھی جب آخری پیغمبر آئیں گے تو یہ ان کی تائید کریں گے، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ ان کی گواہی دیں گے، یہ ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں تھیں، یعنی خدا کے مقابلے میں سرکشی دکھاؤ گے اور اس کی شریعت سے بغاوت کر دو گے۔ قرآن میں لفظ فساد اس مفہوم کے لیے بھی آیا ہے، یعنی ایک تو فساد قرآن مجید میں دنیا میں سرکشی کا رویہ اختیار کرنے کے لیے آتا ہے، لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، نیوسنس پیدا کر دیں، دوسروں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائیں، اس کے لیے بھی لفظ فساد استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ کوئی قوم یا کوئی گروہ یا کوئی فرد زمین پر خدا سے بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے، تو اس کو بھی فساد سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید نے جگہ جگہ، یعنی خدا کے مقابلے میں سرکشی دکھاؤ گے اور اس کی شریعت سے بغاوت کر دو گے۔ قرآن میں لفظ فساد اس مفہوم کے لیے بھی آیا ہے۔ اس کے بعد فَنُعَذِّبُكُم مَّرَّتَيْن، یا اس کے ہم معنی الفاظ آیت میں حذف ہو گئے، یعنی اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ یہ ہے کہ تم 2 مرتبہ فساد کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے تو ہم دونوں مرتبہ تم پر عذاب کا تعزیہ نہ برسائیں گے۔ تو یہ حصہ چونکہ بالکل واضح ہے اس وجہ سے اس کو مقدر کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل واضح بھی تھی اور آگے جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی اس پر دلالت کر رہا تھا، تو یہ بھی قرآن کا ایک عام اسلوب ہے۔ تورات میں یہ تنبیہ، یعنی یہ چونکہ حوالہ دیا ہے قرآن مجید نے کہ یہ ہم نے تورات میں آگاہ کر دیا تھا، تمہیں جس وقت ذمہ داری دی تھی اسی وقت بتا دیا تھا، تو تورات میں یہ تنبیہ اور اس کے نتیجے میں ملنے والی سزا کی تفصیلات استثناء کے باب 28 میں دیکھ لی جا سکتی ہیں۔ اب اگر تورات کو آپ اس وقت کھولیں تو اس کا جو باب 28 ہے اس میں یہی ساری بات جس کا حوالہ قرآن نے دیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں، ویسے تو وہ پورا ہی باب پڑھ لینا چاہیے کیونکہ اس میں ایک ایک پہلو سے اس قانون کی وضاحت ہوئی ہے، لیکن اس کے چند اقتباسات میں نے یہاں اپنی تفسیر میں نقل کیے ہیں۔ لکھا ہے اور چونکہ تو، یعنی بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا ہے، اور چونکہ تو باوجود سب چیزوں کی فراوانی کے فرحت اور خوش دلی سے اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا، ایسے ہی عبادت کرے گا جس طرح کے چھدا اتارا جاتا ہے، اس لیے بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے دشمنوں کی خدمت کرے گا۔ یعنی پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، اس سے پہلے بیان کر دیا گیا ہے کہ جب تک اللہ کی عبادت کا لفظ یہاں بندگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی خدا کے بندے بن کر رہو گے، سرکشی اختیار نہیں کرو گے، عبد کی حیثیت سے زندگی بسر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا۔ اس کو قرآن نے بیان کیا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِ رَأْسِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تمہارے پاؤں کے نیچے سے رزق پھوٹ پڑے گا اور آسمان سے برس رہا ہوگا اگر یہ کرو گے، اور اگر سرکشی اختیار کرو گے تو فرمایا اس لیے بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے دشمنوں کی خدمت کرے گا۔ بالکل واضح ہو گیا کہ سزا کس صورت میں ملے گی؟ معاشی بدحالی کی صورت میں۔ جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا، صرف اتنا ہی نہیں ہوگا کہ معاشی بدحالی ہوگی، وہ معاشی بدحالی مختلف قومیں جنہیں خدا اب اٹھا کے لے آئے گا کہ یہ میرے نافرمان بندے ہیں، ان کو سزا دو آ کے، وہ ان کو بھیجے گا، اور غنیم تیری گردن پر لوہے کا جوا رکھے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے۔ یعنی یہ عذاب اس حد تک سخت عذاب ہوگا کہ بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ خداوند یہ اپنے آپ کو بار بار کہتے ہیں نا تورات میں
اور بائبل میں بھی جہاں ان کی تاریخ بیان ہوئی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، تو اب اس کا جواب دیا ہے کہ میں بالکل ساتھ رہوں گا، لیکن جب پھر یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو خداوند دور سے بلکہ زمین کے کنارے سے ایک قوم کو تجھ پر چڑھا لائے گا جیسے عقاب ٹوٹ کر آتا ہے، یعنی پھر اس طرح سے قومیں حملہ آور ہوں گی۔ تو ایک قوم کو جب پہلی مرتبہ تم یہ فساد کرو گے تو اس طرح سے تم پر چڑھا لائے گا، اس قوم کی زبان کو تو نہیں سمجھے گا، یعنی تمہارے اندر سے نہیں اٹھیں گے وہ لوگ، اس قوم کے لوگ ترشرو ہوں گے جو نہ بڈھوں کا لحاظ کریں گے نہ جوانوں پر ترس کھائیں گے، اور وہ تیرے چوپایوں کے بچوں اور تیری زمین کی پیداوار کو کھاتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مال دولت کیا تھی؟ یہی ڈور ڈنگر، گلے، بیڑے، بکریاں، اونٹ، گائے اور دوسرے زمین کی پیداوار، تو سب لے جائیں گے، یعنی تو بوئے گا، کھیتی تو کرے گا، وہ آئیں گے اور سب لے جائیں گے، اور وہ تیرے چوپایوں کے بچوں اور تیری زمین کی پیداوار کو کھاتے رہیں گے جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے، اور وہ تیرے لیے اناج یا مے یا تیل یا گائے بیل کی بڑھتی یا تیری بھیڑ بکریوں کے بچے کچھ نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ تجھ کو فنا نہ کر دے، اور وہ تیرے تمام ملک میں تیرا محاصرہ تیری ہی بستیوں میں کیے رہیں گے جب تک تیری اونچی اونچی فصیلیں جن پر تیرا بھروسہ ہوا گر نہ جائیں۔ تیرا محاصرہ وہ تیرے ہی اس ملک کی سب بستیوں میں کریں گے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، یعنی باہر سے نہیں، آ جائیں گے اور تم مدافعت نہیں کر سکو گے، سب کچھ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک اگلا اقتباس ہے، اور چونکہ تو خداوند اپنے خدا کی بات نہیں سنے گا، اس لیے کہاں تو تم کثرت میں آسمان کے تاروں کی مانند ہو، یعنی کوئی آبادی کم نہیں ہوگی جیسے اب ہے، بہت بڑے ہوئے ہوگے، اور کہاں شمار میں تھوڑے ہی سے رہ جاؤ گے، یعنی اتنے تباہ و برباد ہوگے۔ تب یہ ہوگا کہ جیسے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے اور تم کو بڑھانے سے خداوند خوشنود ہوا، جب راضی تھا تو تم کو اس نے بڑھایا اور تمہارے ساتھ بھلائی کی اور تمہیں خوشحالی دی، ایسے ہی تم کو فنا کرانے اور ہلاک کر ڈالنے سے خداوند خوشنود ہوگا، اس وقت بھی خوش ہوگا خداوند کہ ٹھیک سزا ملی ہے، اور تم اس ملک سے اکھاڑ دیے جاؤ گے جہاں تو اس پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، یعنی پھر یہی نہیں ہوگا کہ آئے، حملہ کیا، قبضہ کر لیا، محکومی ہو گئی، بیگار ہو گئی، نہیں، وہ اس ملک ہی سے تم کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے، اور خداوند تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کر دے گا، 10 وہاں 20 وہاں، دنیا بھر میں پھیلا دے گا۔ یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ قانون ہوگا، اس طرح سزا ملے گی، تو اس کا یہاں حوالہ دیا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء انہیں متنبع کرتے رہے، یعنی تورات میں یہ بتا دیا گیا تھا۔ پھر آپ اگر ان کے صحائف دیکھیں جو بائبل کا ایک پورا حصہ ہے، تو اس میں ہر آنے والا پیغمبر ان کو یہ بتاتا رہا کہ متنبع رہو، ایسا کرو گے تم خدا کی منتخب قوم ہو، عام قوموں میں سے ایک قوم نہیں ہو، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ چنانچہ پہلے فساد پر، یعنی 2 مرتبہ یہ صورتحال پیدا ہونی ہے، تو پہلے فساد پر ان کی تنبیہات، یعنی پیغمبروں نے جو تنبیہ کی ہے، وہ زبور، یسیاہ، یرمیہ اور حزقییل میں، اور دوسرے فساد پر سیدنا مسیح علیہ السلام کی زبان سے متی اور لوکا کی انجیلوں میں موجود ہے۔ تو بار بار جب ان کو تنبیہ کی گئی تو اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے جو پیغمبروں کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے۔ یہ تفصیلات میں نے اس لیے سامنے رکھ دیں کہ قرآن نے ان کو ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے اپنے طریقے کے مطابق۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اسی کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم ضرور 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، لہٰذا دونوں مرتبہ سخت سزا پاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا،
باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسو خلال الدیار۔ اب حوالہ دیا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے کہا تھا ذرا اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھو کیسے پورا ہوا۔ پھر تم نے دیکھا کہ جب ان میں سے پہلی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے، یعنی ذرا نگاہ ڈال کے دیکھو، پہلی بار جب تم نے فساد برپا کیا، 2 مرتبہ ہم نے کہا تھا، تو جب وہ وقت آیا تو پھر کیا ہوا؟ تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے اٹھا کر مسلط کر دیتے ہیں جو نہایت زور آور تھے، یعنی ایسی قوم اٹھا کر ہم لے آئے جو تمہیں تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ جملے کی ابتدا اذا سے ہوئی ہے، یعنی یہاں جو جملہ شروع ہوا ہے تو ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، یہ یہاں تصویر حال کے لیے ہے، یعنی اذا ماضی کے لیے نہیں آتا، ماضی کے واقعے کو بیان کیا ہے تو اس کی حال میں تصویر سامنے لانا مقصود ہے۔ اذا کے بارے میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ جس طرح حال اور مستقبل کے لیے آتا ہے اسی طرح بیان سنت و عادت اور ماضی میں کسی صورتحال کی تصویر کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ پھر جب یہ ہوا، بلکہ پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو گویا تصویر سامنے لے آؤ، پھر دیکھا تم نے کیا ہوا۔ اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ باسنا علیکم، باسنا یعنی ہم نے بھیجے، لیکن پھر علا کا صلہ ہے۔ آیت میں باسنا علیکم کے الفاظ ہیں، باسا کے بعد علا دلیل ہے کہ یہ ابھارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کے ساتھ ساتھ مسلط کر دینے کے مفہوم پر بھی متضمن ہو گئے۔ یہاں بھی وہی اسلوب ہے، یعنی صلہ مناسبت نہیں رکھتا فعل کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پورا مضمون اس کے اندر بھی ہے، تو اس کو بھی میں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ صرف اٹھانے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اٹھا کر مسلط کر دینے کے مفہوم میں ہے۔ پھر تم نے دیکھا کہ جب ان میں سے پہلی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے اٹھا کر مسلط کر دیتے ہیں جو نہایت زور آور تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی اللہ کو ماننے والے بندے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کو اٹھا کر اعلیٰ بنایا گیا ہے، ان کے ذریعے سے ان کی پٹائی کی گئی ہے، فرمایا یہ اب میرے بندے ہیں، یہ اب میری تلواریں ہیں، یہ اب میری طرف سے مسلط ہوئے ہیں۔ اس میں بہت عبرت کا پہلو ہے، وہ یہ کہ جس وقت کسی مسلمان قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کا فرد چیخ اٹھتا ہے کہ پٹائی کرنے والوں کی مذمت ہونی چاہیے۔ یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، عباد لنا اولی باس شدید، وہ تو میرے بندے ہیں، میں نے بھیجے تمہاری پٹائی کرنے کے لیے، تو کس کی مذمت کریں؟ یعنی خدا انہیں اپنا اعلیٰ اور جاریہ قرار دے دیتا ہے، یہ میرا عذاب ہے جو یہ لے کر آئے ہیں، یہ میرے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اس کی کچھ تاریخ بھی سن لیجئے۔ یہ اشارہ بابل اور نینوا کے بادشاہ، یہ عراق کی سرزمین کے پرانے علاقے ہیں، یہ اشارہ بابل اور نینوا کے بادشاہ بخت و نصر کے حملے کی طرف ہے، جس نے 586 قبل مسیح میں یہودیہ کے تمام بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ پہلا عذاب جو ان پر آیا یہ 586 قبل مسیح میں آیا، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام جن کے دنیا سے رخصت ہونے پر اب 2000 سے زیادہ سال گزر گئے ہیں، ان سے 586 سال پہلے، جس نے 586 قبل مسیح میں یہودیہ کے تمام بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو، جو یہود کی عظمت کا آخری نشان تھا، ظاہر ہے کہ ان کی ساری عظمت اس انتخاب کی وجہ سے تھی جو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب کے لیے ان کا کیا، اس انتخاب کی علامت، جیسے بنی اسماعیل کے انتخاب کی علامت کیا ہے؟ حرمین، ان کے انتخاب کی علامت یروشلم کی وہ مسجد تھی، وہی عظمت تھی، وہی سب کچھ تھا۔ اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو، جو یہود کی عظمت کا آخری نشان تھا، بالکل پیوند خاک کر دیا،
جب وہ حملہ آور ہوئے ہیں تو بختہ نصر کی فوجوں نے بالکل زمین بوس کر دیا۔ آیت میں اس کے لیے جو آگے ہم پڑھیں گے فجاسو خلالت دیار کے الفاظ آئے ہیں۔ استاذ امام کے الفاظ میں یہ یہود کی انتہائی توہین و تذلیل کی تصویر ہے، اس لیے کہ جب دشمن اتنا زور آور ہو کہ وہ گھروں کے اندر گھس پڑے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے عزت و ناموس ہر چیز کو تاراج کر کے رکھ دیا، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اسی طرح بخت و نصر کی فوجوں کے لیے عباد لنا اولی باسن شدید، ہمارے زور آور بندے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے زور آور بندے کہا ہے ان کو، کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ ان کے دین اور تقوی کے اعتبار سے نہیں استعمال ہوئے، بلکہ صرف اس حیثیت سے استعمال ہوئے ہیں کہ انہوں نے خدا کے ارادے کے اجرا اور نفاذ کے لیے آلے اور جارحہ کا کام کیا۔ یہ اگرچہ خود گندے تھے لیکن گندگی کے ایک بہت بڑے ڈھیر کو صاف کرنے میں انہوں نے مشیت الہی کی تنفیذ کی، اس وجہ سے انہیں بھی فی الجملہ خدا سے نسبت حاصل ہو گئی۔ بنی اسرائیل کو غرہ تھا، بنی اسرائیل اپنے بارے میں بڑے فخر سے کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ خدا نے ان پر واضح کر دیا کہ جن جوتوں سے تم پٹے ہو وہ تو خدا کی نظروں میں کچھ وقت رکھتے ہیں لیکن تم کوئی وقت نہیں رکھتے۔ یعنی یہ الفاظ جو ہے یہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر خدا کی گرفت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ مذمت کر کے اپنی تسکین کا سامان کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ پھر تم نے دیکھا کہ جب یہ وقت آ گیا تو ہم نے کیا کیا، وہ بندے مسلط کر دیے جو نہایت زوراور تھے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔